بغداد میں کہتا ہوں کہ ظاہری پیاس بجھانے کا تو ایک دجلہ ہے، لیکن روحانی پیاس اور باطنی پیاس بجھانے کے اتنے دریا ہیں اور اتنے سرچشمے ہیں۔ بغداد کی جو علمی اور روحانی مرکزیت ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت تذکرہ آپ نے کیا، تمہیدی گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کی مناسبت سے اپنے قانون قدرت کے مطابق کچھ چیزوں کا اظہار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے کے ہیں، لگتا یہ ہے کہ اس زمانے میں بغداد علم و معرفت کا ایک مرکز بن چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دین اسلام کی ساری میراث کو اگر ہم دو چیزوں میں جمع کرنا چاہیں تو وہ ایک علم ہے اور دوسری معرفت ہے۔ واہ۔ علم کے بھی بڑے سے بڑے نمائندے یہاں بغداد میں تھے، کوفہ میں تھے، عراق میں تھے، اور پھر یہ تصوف و معرفت کے نام پر جو اسلام کا نظام عمل ہے، اسلام کا نظام تربیت ہے، بہت خوب، اور اسلام کا نظام اخلاق و آداب ہے، وہ جن چنیدہ سینوں میں ایک نمائندہ بن کر آئے، وہ لوگ بھی بغداد میں تھے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ جب بغداد میں تشریف لائے تو یہاں معرفت اور علم کا بہت بڑا جمع ہو چکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس میں علم کے اعتبار سے دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا شان ہے، امام محمد سبحان رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور معرفت اور اسمان بزرگی پر اگر دیکھیں، حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ائمہ اہل بیت کا براہ راست فیض۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت یہاں صاحب عوارف المعارف بھی یہاں شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ولایت کے غوث اعظم سرکار غوث اعظم کا مزار بھی یہاں۔ تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغداد کو یہ معرفت اور علم کے اعتبار جو عروس البلاد کا لقب سجدہ ہے، بغداد سجدہ ہے، تو وہ یہاں موجود ہے۔ ایک اور رنگ بھی ہے، حسین بن منصور حلاج والا، حسین بن منصور حلاج، حضرت شبلی والا رنگ، حضرت شبلی والا رنگ۔ تو حضرت شبلی بھی جنید بغدادی صاحب کے خلفاء میں تھے۔ تو یہاں معروف کرخی صاحب یہاں ہیں، حضرت سری سکتی صاحب یہاں ہیں، اس کے علاوہ یہاں امام غزالی کا مزار بھی بغداد میں ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ معرفت کا اور علم کا اور اسلام کی تہذیب کا ایک بڑا روشن باب ہے جب حضرت جنید بغدادی کو یہاں موقع ملتا ہے۔ باقی باتیں تو لامل تفصیل آگے ہوں گی، بالکل ضرور، بالکل ضرور۔ صرف چند ایک باتیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو رنگ ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے وہ ہے علم و معرفت کو اکٹھا کرنا۔ اور پھر اس میں پہلی بات یہ ہے کہ علم کو پہلے حاصل کرنا تاکہ دماغ اور دل کے اندر اصول قائم ہو جائیں، اور پھر ان اصولوں کے تناظر میں تربیت حاصل کرنا۔ جامی صاحب، یہ تقریباً کوئی 1250 سال پرانا زمانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ایسی تفریق کوششوں سے پیدا کی جا رہی تھی کہ بھئی شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، معرفت الگ ہے، علم الگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم جب کہتے ہیں کہ جامع شریعت و طریقت تھے تو شاید ان حضرات نے چاہا کہ ان غلط فہمیوں کا ازالہ کریں۔ ہاں، اس زمانے میں یہ ایک شعوری کوشش کی جاتی تھی تاکہ لوگوں کے ہاں، چونکہ انسان کے اندر عمل کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے داتا صاحب رحمۃ اللہ دو مرض لکھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بعض لوگ علم پڑھتے ہیں تو ان کی طبیعت عمل کی طرف اس طرح نہیں جاتی جس طرح جانی چاہیے تھی۔ اسی طرح بعض لوگ جب عمل پر آتے ہیں تو خود کار عملی کا ایک مرض لگ جاتا ہے، اپنے گیس سے عمل کرنا اور مجاہدے کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ علم کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، علم کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور علم کے بتائے ہوئے فقہی اصولوں کے مطابق وہ جب تربیت حاصل نہیں کرتے تو وہ عمل کے وہ پہلو بھی نتیجہ دینے میں سستی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو یہ معیار بتایا انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، بلکہ اکثر کہتے تھے کہ جس بندے کو علم شریعت کا صحیح اندازہ نہیں ہے وہ تصوف کی گہرائیوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا کہ آپ کے جو دبستان کی سب سے بڑی خوبی ہے
وہ بنیادی طور پر اس توازن پر رہ کر تصوف کو شریعت کی عدالت میں ہمیشہ کھڑا کرنا ہے. کیا خوب. تاکہ وہ پتہ چلے کہ ہمیشہ شریعت بالا ہے، شریعت عدالت ہے. وہاں سارے یہ منابع جو ہیں وہاں اس تناظر میں چیک ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.